کاسمولوجی میں ہم کائنات کے بارے میں، کائنات کیسے بنی، کیسے کام کر رہی ہے، کیسے تباہ ہوگی، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. تو کاسمولوجی کے، ماڈرن کاسمولوجی کے مطابق جو آپ کو پتہ ہے کائنات اصل میں مختلف گیلیکسیز یعنی کہکشاں پر مشتمل ہے. ایک گیلیکسی میں ملینز آف اسٹار، ستارے ہوتے ہیں. تو گیلیکسی، دو گیلیکسی کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. تو یہ فاصلہ آیا ہمیشہ انکریز ہوتی رہے گی. تو ایک تھیوری یہ ہے کہ ہاں یہ فاصلہ ہمیشہ انکریز ہوتی رہے گی، بڑھتی رہے گی. آپ اس تھیوری کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے غبارہ لیں اور غبارے میں دو نقطہ بنائیں اور غبارے میں اس کے بعد ہوا بھرنا شروع کریں. تو آپ دیکھیں جیسے جیسے ہوا بھریں غبارہ پھیلنا شروع ہوگا اور دو پوائنٹ کے درمیان فاصلہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. اس کو کہتے ہیں یونیورس از ایکسپینڈنگ، یونیورس ہماری پھیل رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اوپن یونیورس. اس کے مقابلے میں ایک اور تھیوری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلوز یونیورس. کلوز یونیورس کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ جو یونیورس کا جو ایکسپینشن کا عمل ہے ایک موقع پہ ٹھہر جائے گا، رک جائے گا. پھر اس کے بعد یونیورس سپڑنا شروع ہوگی. جب یونیورس سپڑنا شروع ہوگی تو کلسٹر جس کو کلیکشن آف گیلیکسیز کہتے ہیں وہ ایک دوسرے میں مرج ہوں گی اور اس میں ڈسٹرکشن کا عمل شروع ہوگا. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں بگ کرنچ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب قیامت آئے گی یا کب بگ کرنچ ہوگا. تو اس کے لیے ہم جو ہے یونیورس کی کثافت نکالتے ہیں. تو ایک کریٹیکل ویلیو آف دی یونیورس یعنی کریٹیکل ویلیو ہے کثافت کی، اس کی ویلیو جو ہے اب تک جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے وہ ہے 5 × 10⁻³ گرام پر کیوبک سینٹی میٹر. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں عام الفاظ میں، اگر ہم 1000 لیٹر کا اسپیس لیں تو اس میں صرف 3 ہائیڈروجن ایٹمز ہوگا. تو یہ گویا کریٹیکل. اگر زمین کی موجودہ کثافت اس کریٹیکل ویلیو سے کم ہوگی تو یونیورس ایکسپینڈ ہوتی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جیسے ہی زمین کی جو ہے کثافت جو ہے کریٹیکل ویلیو سے جب زیادہ ہو جائے گی تو جو ہے ایک کانٹریکشن یعنی سکڑنے کا عمل شروع ہو جائے گا. ابھی جو موجودہ کثافت ہے وہ کریٹیکل ویلیو سے بہت کم ہے، تو اس لیے بگ کرنچ کا کوئی سوال نہیں. سائنس، فزکس یہی کہتے، میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں، ایک میں سوال کروں. سائنس یا فزکس یہی کہتی ہے اگر ہم ریسرچ کو اٹھائیں تو جہاں بگ بینگ تھیوری کا ذکر مل رہا ہے وہیں بلیک ہولز بھی آ رہے ہیں، وہیں دوسری اور تھیوریز بھی آ رہی ہیں، وہیں ہم نیبولے کی بھی بات کرتے ہیں، وہیں ہم پلانٹ ایکس کی بھی بات کرتے ہیں، وہیں اگر ہم سائنس کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بات کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک ریلے ہو، کنفیوز کرنا نہیں ہے. اینڈ بائی دا اینڈ آف دس ویک، اس ویک کے اینڈ تک ہم کسی نہ کسی کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے. اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم ابھی آپ نے یہ کہا کہ یونیورس ایکسپینڈ ہوگی، پھر اس کے بعد ایک مقام پہ آ کے رک جائے گی. when it comes back تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سکڑنا شروع ہو جائے گی. کیا ایسا پاسبل ہے کہ قیامت کلی نہ ہو، جزوی ہو؟ کیونکہ ہم جب ایجز کی بات کرتے ہیں، زمین کی ایجز کی بات کرتے ہیں تو آئس ایج میں آ جاتے ہیں. ایک آئس ایج سے دوسری آئس ایج تک کا فاصلہ جو ہے وہ 10,000 سال ہے. آئس ایج کے ڈفرنٹ ایراز ہوتے ہیں. ہم جس ایرا سے گزر رہے ہیں دیٹ از کالڈ دی میلٹنگ فیز، یہ اس کا میلٹنگ فیز ہے. میں یہاں پر ریسٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں اچاری صاحب، اور اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا اینڈ دین ویل کنٹینیو ود دس. اچاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کائنات جو وجود میں آئی ہے سائنس کے حساب سے یہ بتائیں گے، ہمارے ویدک حساب سے 19,55,88,000 اوپر خطہ. ہم تقریباً یہ 13 بلین ہم کہتے ہیں اس کو، اتنا عرصہ ہو چکا ہے اس کو. جی بالکل ٹھیک ہے، ابھی جتنا گزر چکا ہے جو ہم یگ کہتے ہیں، ستیہ یگ، تریتا یگ، دوپر یگ، کل یگ، اس گزرنے کے بعد ابھی بھی کائنات کے لیے تقریباً 4,26,000 سال ہیں. جب کائنات وجود میں آئی تھی اس وقت مخلوق نہیں تھی، مخلوق بعد میں آئی ہے، وجود میں آئی ہے. جو یہ 31 دسمبر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایسٹرن ایسٹرالوجی کے حساب سے اس دن 2 ستارے ملتے ہیں، سیچرن، ڈریگون سیٹ. ان کا بھی اثر پاکستان پر کوئی نہیں ہے. نیپال جو نون پہ نام ہے، نیپال، نائجیریا یا کسی علاقے میں وہ قیامت نہیں کہیں گے اس کو. آپ اس کو کوئی اسٹورم کہیں، تھنڈر کہیں، لیکن آپ کے خیال میں آ سکتا ہے وہ کس علاقے میں جزوی جو آپ کہہ رہے ہیں، جزوی جس کو ہم کہتے ہیں، کس علاقے میں آئے گا اس طرح کی تکلیف آ سکتی ہے. جیسے بیچ میں زلزلہ آیا تھا وہ ستاروں کی گردش کا چال ہوتا ہے، نارتھ ویسٹرن بٹ ایسٹرن حساب سے. جہاں تک میں پڑھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں چیزوں کو، اس کے مطابق ڈسٹریکشنز 2-4 قسم کی ہیں.
جن میں سے 2 قسمیں جو ہیں بڑی ہیں، میجر ڈسٹریکشن جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، اور اس کے بعد مائنر ڈسٹریکشنز۔ مایانس نے جو بات کی ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 25,625 سال جو لگتے ہیں ایک میجر ڈسٹریکشن میں، اور اس کے بیچ میں 5 ڈسٹریکشنز آتی ہیں جن کا ٹائم ہے 5,125 سال، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 دفعہ آتی رہتی ہیں۔ اب جو یہ والا جو ڈسٹریکشن ہے یہ میجر ڈسٹریکشن ہے، اور وہ 25,625 سال 21 دسمبر کو پورے ہو رہے ہیں، 21 دسمبر کو۔ ٹائم اپنے آپ کو دوبارہ سیٹ کر رہا ہے ان کے کیلنڈر کے حساب سے، ان کے کیلنڈر کے حساب سے، مگر ان سے یہاں رکیے، ہم باتیں سن رہے ہیں، میں آپ سے چاہوں گا کہ آج آپ جا کے ریسرچ ضرور کیجئے اس معاملے میں جو ہمارے بلیفز ہیں، اس معاملے میں جو سائنس کہتی ہے۔ بینگ اے مسلم، سب سے پہلی بات تو یہ، I have no fear of death، مجھے موت کا کوئی فیئر نہیں، بیکاز ہر ذی-روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے لیے قیامت آج بھی آ سکتی ہے، میرے لیے قیامت کل بھی آ سکتی ہے، میرے لیے قیامت 1 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے، یا 1 صدی کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ اگر میں آیا ہوں تو مجھے جانا بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ساری کنسپریسی کا آغاز اس ترنگ ہی ہے چائے کا صحیح جو